أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس سے ماقبل میں اگر آپ کو یاد ہو، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو یہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا هُودًا إِلَىٰ عَادٍ، اس طرح وہ بنے گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، یا قومی، اصل میں یہ کیا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وہ کہنے لگے، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کے قوم میں سے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، انا لنراک، بے شک ہم، لنراک، البتہ تجھے دیکھ رہے ہیں، فی سفاہت، کم عقلی میں، سفاہہ سفیہ کی جمع، سفہا بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو کم عقل سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو کم عقل دیکھتے ہیں، یعنی آپ نعوذ باللہ من ذلک کم عقل ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ، البتہ سمجھتے ہیں تجھے، لَنَظُنُّ، البتہ سمجھتے ہیں، کا آپ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی ہم آپ کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کیا کہی کہ ہم آپ کو کم عقل دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، مجھ میں کم عقلی کی تو کوئی بات نہیں ہے، ولیکنی، اور لیکن میں جو ہوں، رسول، پیغمبر ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں۔ ابلغکم،
उबल्लिग, मैं पहुंचा रहा हूँ, कुम तुम्हें, रिसालाती, पैगामात रब्बी, अपने रब के। मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ पैगामात अपने रब के। व अन लकुम, और मैं तुम्हारे लिए नासिहुन, खैर ख्वाह हूँ, अमीन नून, अमानतदार, और मैं तुम्हारे लिए अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। अवा अजिब तुम, और क्या तुम्हें ताज्जुब हुआ, अन ये के, जाअकुम, आई तुम्हारे पास, जिक्र नसीहत में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिन, ऐसे आदमी पर, मिनकुम, जो तुम में से है, लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वज़कुरू, और तुम याद करो, इज़ जअलकुम, जब उसने तुम्हें बनाया, खुलफा जानशीन, मिन बादि कौम नूह, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, वज़ादकुम, और बढ़ाया तुम्हें उसने, फिल खल्क़ि, जिस्मानी बनावट के दरमियान में, बसतन, फैलाव में, वज़कुरू, तो तुम याद करो, आला, आला ये नेमतों को कहते हैं, तुम याद करो अल्लाह ताला की नेमतों को, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। तर्जुमा समझ में आ गया इन आयत का? जी, चलें अब इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। तो गुज़श्ता सबक में अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख के बयान का आगाज़ हो चुका था, उनके तौहीद की तरफ दावत का तरीका और तरीक़ा तबलीग का जिक्र था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जिक्र हुआ, आपकी दावत और फिर कौम का जवाब बयान हो चुका कि किस तरह उन्होंने अपने नबी को, अपनी नबी की दावत का इनकार किया, आपकी नाफरमानी की, आप पे गुमराही का इल्ज़ाम लगाया। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने चंद अहले ईमान के अलावा मुकम्मल कौम को गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सारी कौम अंधी थी, यानी दिल की बसीरत से महरूम थी। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन और खैरख्वाही का पूरा पूरा हक अदा किया, कौम को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई असर कबूल ना किया और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। ठीक है, फिर अब ये कौम आद का हाल बयान फरमा रही है। इस सूरत के अलावा सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह शुआरा, सूरह अनकबूत, सूरह अहकाफ और बाज़ दीगर सूरतों में भी कौम आद का जिक्र हुआ है। अहकाफ असल में रेत के ठेलों को कहते हैं। तो ये कौम उन्हीं के दरमियान आबाद थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस कौम ने दुनिया में बड़ा उरूज हासिल किया। इनकी बनाई हुई मजबूत इमारत और बिलखुसूस यमन में तामीर शुदा इनके जो तामीरात थे, हज़ारों साल तक कायम रहे। उसकी खंडरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक तक भी मौजूद थे। इनकी तर्ज तामीर वैसे ही थी जैसे मिस्र के अहराम आज भी मौजूद है। यह अहराम 450 फुट से लेके 500 फुट तक बुलंद मीनार है, जो 6000 साल पुरानी तारीख के हामिल है। बहरहाल कुरान मजीद में कौम आद की कई खसूसियात बयान की गई है। मसलन ये कौम बड़ी जिस्म और ताकतवर थी।
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کے عام آدمیوں کے قد 12 ہاتھ یعنی 18 فٹ ہوتے تھے، بعض روایات میں 80 ہاتھ یعنی 120 فٹ اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان لوگوں کی جسمانی طاقت کے متعلق سورہ شعراء میں موجود ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ پکڑتے تھے تو ایسا کہ کوئی ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی غیر معمولی قوت کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے۔ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا نام عابر بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ سام کے بیٹے چٹی پوش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ یا شالخ تھا۔ آپ کی والدہ بھی قوم عاد ہی سے تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طوفان نوح کے تقریباً 2600 سال بعد ہود علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ تقریباً 460 یا 480 سال تک زندہ رہے، اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نے انکار کیا، سرکشی اختیار کی، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا۔ دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو یہاں پہ اشارہ کر دیا عاطف کے ساتھ گزشتہ رکوع کی طرف، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہاں پر ہود کا اپنے قوم عاد کی طرف مبعوث ہونے کا ذکر ہے۔ تو لقد ارسلنا کے الفاظ محذوف ہیں۔ یہاں ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا دائی کہا گیا۔ قوم اور بائی کے الفاظ عام ہے، تو بائی کا اطلاق کبھی نسلی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور کبھی وطنیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات لسانی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور کبھی دینی اشتراک کی وجہ سے بھائی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ یہ کہ قوم عاد ساری کی ساری کافر ہے، اور ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ ظاہر ہے کہ دینی اشتراک کی بنا پہ تو قوم اور ہود علیہ السلام کے درمیان بائی بندی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ ان کے والد ایک ہی تھے سب کے، یعنی سب ارم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ یعنی بعض اوقات مختلف ادیان رکھنے والے مگر ایک وطن کے باشندے بھی ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ وطن سے باہر جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ مختلف خاندان یا مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود پاکستانی بھائی کہلاتے ہیں۔ ایک زبان بولنے والے بھی لسانی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم میں دینی اشتراک تو نہیں تھا، البتہ نسلی، وطنی اور لسانی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اخاہم ہودا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بہرحال جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا۔ قال یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء کا پہلا درس توحید ہی رہا ہے۔ تمام نبیوں نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر تمام سلف صالحین وہ بھی انبیاء کے اتباع میں سب سے پہلے توحید کا سبق پڑھاتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عقیدہ کی پاکیزگی ضروری ہے، اور اس کے لیے توحید اور رسالت کی گواہی لازمی ہے۔ یعنی انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو دوسرے انبیاء کی طرح ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، اس کے بغیر کوئی نافع اور ضار نہیں، وہی قادر مطلق ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا تو انسان کی فکر پاک ہو جائے گی،
اور پھر اس کی ہر عبادت اور ریاضت بھی ٹھکانے لگے گی۔ لیکن اگر فکر ہی فاسد رہی تو پھر کوئی عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو فرمایا وہاں پر یہود و نصارہ ہے، انہیں سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِذَا هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو پہچان لے تو پھر انہیں 5 نمازوں، مہینہ بھر کے روزوں، زکوٰۃ اور حج کا حکم دینا۔ مقصد یہی تھا کہ جب تک انہیں اللہ رب العزت کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک عبادات کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دے کے ان کی فکر کو پاک کرنا اور پھر باقی احکام کی تبلیغ کرنا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات کا ظہور ہوگا، لیکن مؤمن لوگ انکار کر دیں گے۔ پھر جب مؤمنوں کی جانی پہچانی شکل میں تجلی ظاہر ہوگی تو وہ فوراً تسلیم کر لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اولین چیز ہے۔ تمام انبیاء اسی کی تلقین کرتے رہے، وہ سب سے پہلا درس توحید ہی کا دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی میں جا رہے تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک بڑا خوبصورت اور وجی آدمی پتھر مارتا جاتا اور کہتا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے۔ اور یہ شخص ابو لہب تھا۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرمایا افلا تتقون، کیا تم اللہ کی گرفت سے ڈرتے نہیں؟ یاد رکھو اگر شرک کا ارتکاب کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ توحید کی دعوت کے جواب میں قال الملأ الذین کفروا من قوم ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والوں کے سربراہ لوگوں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود علیہ السلام ہم تو تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قوم نے دعوت توحید قبول کرنے کی بجائے الٹا اپنے نبی پہ بے وقوفی کا الزام لگا دیا، حالانکہ آپ کو بتایا تھا اللہ کا نبی تو عاقل الناس، یعنی پوری امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی فوقیت دیتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو بہکی اور بے وقوفی کی باتیں کرتا رہتا۔ تو یہ صفاحت کا مسئلہ آج کل بھی بدستور چل رہا ہے، آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہے جو حق بات کی کہنے والوں پہ بے وقوفی کا الزام لگاتے ہیں، دین کی بات کرنے والوں پہ بے وقوفی کا الزام لگاتے ہیں، دقیانوسی کا الزام لگاتے ہیں۔ بڑے بڑے سرداران قوم، دولت مند، صاحب جاہ اور اقتدار دینداروں کو انہی القاب سے ملقب کرتے ہیں کہ جو مولوی ہے بڑا نمازی اور پرہیزگار بنا پھرتا ہے، داڑھی کا لیبل لگایا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ آسمانوں پہ پہنچ گئے اور یہ ابھی تک طہارت کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو قوم عاد نے اپنی عظیم المرتبت نبی ہود علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ دوسری بات جو قوم نے اپنی نبی سے کہی تھی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ خدا نے تم پہ وحی نازل کی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاہا، اے میری قوم کے لوگوں میرے اندر کسی قسم کی بے عقلی کی بات نہیں ہے، برخلاف اس کے ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے رب کا فرستادہ رسول ہوں،
اور میرا کام یہ ہے ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ تو انسانیت کا ہر آدمی، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی عام بندہ، لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے تاکہ وہ برائی سے بچ جائے اور بالآخر جہنم سے خلاصی پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور اس پر پروانے پتنگے اکٹھے ہو جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ کیڑے مکوڑے آگ میں جلنے سے بچ جائے، وہ انہیں آگ کے قریب آنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ادھر جانے سے باز نہیں آتے اور آگ میں جل مرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے پیچھے ہٹاتا ہوں کہ اللہ کے بندو اس غلط راستے سے باز آ جاؤ، اس پہ مت چلو، آگے جہنم ہے، لیکن تم میری بات نہیں مانتے، جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ ہر نیک انسان نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اکثریت ہمیشہ غلط راستے پہ ہی چلی ہے۔ شیطان کی جو پارٹی ہے ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ فرمایا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو لیکن میں تو امین ہوں، اللہ کے پیغام میں کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرتا، من و عن تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام میں کسی قسم کی خیانت کرنا یہ قطعی حرام ہے۔ میں امین ہوں، اپنے منصب کے مطابق اللہ کا حکم پہنچانتا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد پر، یعنی میں تمہاری قوم اور تمہاری ہی خاندان کا ایک فرد ہوں، اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم میرے اخلاق اور کردار سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے، لہذا مجھ پہ وحی نازل ہونے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وحی الہی کا مقصد تو یہ ہے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اللہ کا نبی تمہیں برے انجام سے ڈرائے۔ کسی انسان پہ وحی کا نزول کوئی توہین کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان پر کیے جانے والے انعامات یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو جب جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جبکہ تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، یعنی درمیان میں کسی قوم کو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جتنا انہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہارے جسموں کو کشادہ بنا دیا، یعنی تمہارے جسموں کو مضبوط اور طاقتور بنا لیا، ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، مال و دولت اور حکومت عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام اور نامراد ہوگے۔ اگر دنیا میں مصلحت خداوندی کے تحت بچ بھی گئے تو آخرت کی عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اور اس طرح دائمی فلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، شرک اور کفر کو اختیار نہ کرو۔ تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر ہے۔ کل انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے کہ اگلے سبق میں کہ قوم کے جواب کا پھر اس میں ذکر فرمائیں گے۔ قالوا اجئتنا، یعنی قوم نے کہا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی کی، اور جس کی ہماری آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے ہم اسے چھوڑ دیں؟ تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا سبق بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور اس سے پچھلا جو سبق رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔